بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ جل جلالہ محمد والوں نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے مر کر جانے کا وقت طے کر دیا ہے کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہو کر جائے گا اسے ایک دن موت آئے گی. کب آئے گی اس کی خبر نہیں دی، لیکن موت یقینی ہے. اور موت تک کے لیے آدمی کے پاس وقت ہے. اللہ کا بندہ بن کر جینے کا، یہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جیے، کچھ زندگی گزارے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، مولوی صاحب ہو غیر مولوی صاحب ہو، ہر ایک کے لیے کہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر اگر زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالی شان ہو موت سے پہلے کی زندگی کی بھی خدا اس کی بنا دے گا، سکون چین والی رحمت، اللہ کی رحمت والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی، عزت والی زندگی. ہاں، اللہ اس کی بنا دے گا. اور جب مر کر جائے گا تو موت کے دن یہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں دنیا سے سفر کرے گا. موت کا دن اس کا خوشی کا دن ہوگا. مسلمان موت سے گھبراتا نہیں، ایمان والا. ایمان والا ہوتا موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ اللہ کی نبی کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم حبب الموت الی من یعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. اے اللہ، ہر اس آدمی میں موت کی محبت پیدا فرما دے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کو اللہ کا رسول مانا، اس کے دل میں محبت ڈال دے موت کی. ابھی ہمارے دلوں میں دنیا کی زندگی کی محبت ہے، ہاں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کی ملاقات کی. گھبراتا ہے آدمی، اور گھبرانا ہی چاہیے کیونکہ موت کی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے آدمی گھبرائے گا. ایک آدمی کو سفر کرنا ہوتا ہے
اور سفر کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتا، گاڑی کی دیکھا نہیں، گاڑی کو صحیح کیا نہیں، تو وہ سفر میں گھبراتا ہے کہ یار کب گاڑی فیل ہو جائے، تیاری نہیں کی ہے۔ آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ اسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے ہر بندے سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، یہاں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کو جب تیسری موت آئے گی اس کی سے کیا تیاری کی ہے۔ بمبئی جانے کا ہوتا ہے نا تو 15 دن پہلے رجسٹریشن کراتے ہو، سفر ہے، اور یہاں تو سفر کا وقت ہی خدا نے بتایا نہیں ہے کہ کب وہ موت آ کے کھڑی ہو جائے، لہذا ہر وقت تیار رہو، ہر وقت موت کے لیے تیار رہو۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ موت کی تیاری ہے کہ اپنا ایمان بناؤ اور اپنا عمل بناؤ۔ دنیا بنانے کے چکر میں تمہاری آخرت نہیں بنے گی۔ اور وہ انسان تو بڑا ناسمجھ ہے جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے، اپنی دنیا سے دنیا بنائے۔ ہزار پتی ہے، محنت کر کے لکھ پتی بننے کی کوشش کرے، دنیا بنائے۔ لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کی چکر میں پڑے۔ چلو اس نے محنت کر کے لکھ پتی بن گیا، موت آ گئی تو کیا اس کے یہ دنیا اس کی کیا کام آئے گی؟ سب یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ صرف یہ سمجھ آتی ہے جو دنیا سے دنیا بنا وہ بڑا نا سمجھ ہے، اور جو دنیا سے اپنی آخرت بنا یہ ہے سمجھدار۔ آخرت بنا، ایمان بنا ہے، اخلاق اپنے اخلاق بناؤ۔ اخلاق تو بنانے سے بنتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اخلاق تو ایمان کے پھل، ایمان کا پھل ہے، لیکن جب ایمانی اندر نہیں ہے تو اخلاق کہاں آئیں گے؟ درخت کی جڑیں ختم ہے اس درخت پر پھل کیا آئے گا؟ ہاں، آدمی کو نیک بننے کی محنت کرنی پڑتی، بگڑنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک بننے کی محنت چھوڑ دے تو خود بخود بگڑے گا۔ ہاں، غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے آدمی کو۔ اگر یہ کوشش نہیں کرے تو غلط چیزیں خود بخود اس کی زندگی میں آنے شروع ہو جائے گی، دیکھا دیکھی سب کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے ہر نبی اپنی امت کے پاس ایمان کی محنت لے کر آئے کہ ایمان محنت سے آئے گا، اللہ کی طرف سے نیک اعمال کا علم لے کر آئے آخرت کے۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں اور اپنا ہر عمل نیک کیسے بنانا؟ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں دو شکلیں ہیں، یا تو وہ نیک اور اچھا عمل بنا دے آدمی، ورنہ وہ عمل بھی بگڑا ہوا عمل بنے گا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کی زندگی میں مٹی کی تاثیر ہے۔ آدمی زمین پر محنت کرے گا تو زمین سے غلہ اگے گا، پھل فروٹ اس سے حاصل کرے گا۔ محنت زمین پر کرنی پڑتی ہے اس کو، اور اگر اپنی زمین پر محنت کرنا چھوڑ دے، بنجر چھوڑ دے، تو 2-4 سال کے بعد اسی زمین میں کانٹے اگیں گے،
کانٹے اگانے نہیں پڑتے. زمین میں کھیتی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب محنت کرتا ہے پھر کانٹے نہیں اگتے, اور محنت چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اندر کانٹے اگتے ہیں, کانٹے دار درخت اگتے ہیں, پھر اس میں سانپ اور بچھو پیدا ہوتے ہیں اور تکلیف دینے والی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے انسان کی اپنی ذات کا حال ہے. اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. اگر یہ نبی والی محنت کرے گا اپنے اوپر تو نبی والی محنت کے ذریعے اس میں ایمانداری آئے گی, دیانتداری آئے گی, اخلاق آئیں گے, خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا جذبہ آئے گا, ہمدردی آئے گی. ہاں, محنت کے بعد ایماندار بننے کی محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب آدمی ایماندار بننے کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو بے ایمانی تو خود آ جاتی ہے. جیسے زمین سے غلہ حاصل کرنے کی محنت کرنی پڑے گی, پھل فروٹ لینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگر آدمی زمین پر محنت کرنا چھوڑ دے تو زمین جنگل بن جائے گی. جنگل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو پڑے گی. ارے بولو تو صحیح, یہاں ہو کہ باہر ہو, یہاں رہی ہو, سمجھنے کی کوشش کیجیے, سمجھنے کی. اللہ ہمیں موت سے پہلے سمجھا دے, ورنہ موت کے بعد سمجھ میں آئے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. فرعون کو حضرت موسیٰ نے سمجھاتے رہے لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا وہ. ہاں, حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا اللہ کو مان, اللہ کی مان. تجھے اللہ نے ملک مصر دیا ہے لیکن تجھے اللہ کو اللہ مان کر زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے, تو رب ہونے کا دعوے دار مت بن. لیکن سمجھ میں نہیں آئی. جب موت آئی نا, اور جب اللہ نے ایسے سمندر میں ڈبایا تو ڈوب گرتے ہوئے دیکھ سمجھ گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں. تو وہاں اب کہہ رہا, اب اقرار کر رہا ہے, آمنتو بربی الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہ میں اس اللہ پر, اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے, اور میں اب مسلمانوں میں سے ہو گیا. لیکن اب سمجھ میں آنے کے بعد کام نہیں چلے گا. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا آن, اب تیری کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. ہماری کھوپڑیوں میں بھی حالات جب آتے پھر سمجھ میں آتی, اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے, توبہ کرتا ہے, مغفرت کرتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کرتا ہے. وہ حالات آتے تب پہلے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تو یوں بھی گنہگار ہوں, اللہ کی نعمتیں قسم قسم کی کھا کر فجر کی نماز نہیں پڑھتا, خدا کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہوں, خدا کی مخلوق کو ستا رہا ہوں, یہ میری زندگی ٹھیک نہیں ہے. توبہ نہیں کرتا. جب حالات سے دو چار ہوتا توبہ کرتا ہے. تو فرعون جب اس پر حال آیا, اللہ نے اس کو پانی میں جب ڈبونا شروع کیا تو کہتا ہے میں اب ایمان لے آیا. ہاں, اور تفصیل سے کہہ رہا ہے اتنا نہیں کہ آمنت باللہ, میں اس اللہ پر ایمان لایا جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ جس ایمان کی دعوت دے رہے وہ لا رہا ہوں. تو اللہ نے فرشتے کو جبریل سے کہا لو کیچڑ پس کے منہ میں کیچڑ ٹھوس ہو, اور آن اب تیری کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. وقت عصیت قبل, اس سے پہلے تو نافرمان بن کے نہیں گزار رہا تھا, حکومت کے نشے میں مست تھا. جیسے آج کل مسلمان کے بچے کو بھی مستی سوچتی ہے, جب تھوڑی کھوڑیاں پیسے مال آ جاتے ہیں نا تو مستی سوچتی ہے اس کو.
کوئی سمجھانے والے آتا سمجھنے تیار نہیں ہوتا، بیوقوف لوگوں سے ہم نے کہیں بہان نہ تھی، ہم کیوں کہتا ہے بہان نہیں ہے، حالانکہ بے بہان یہی ہے۔ مال کا نشہ چڑھا ہے، مال کا نشہ چڑھا ہے، جیسے دارو کا نشہ ہوتا ہے دارو کا، تو دارو کا نشہ ہونے کے بعد آدمی کی عقل جاتی رہتی ہے، ایسے جب مال کا نشہ آ جاتا ہے تو مال کے نشے کے بعد بھی عقل، چاہے بڑے سیٹ بن کے بیٹھے ہیں آفس میں، عقل گئی، نشہ ہے مال کا۔ دارو کا نشہ تو 1-2 گھنٹے میں اتر جاتا ہے، آدمی ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن مال کا نشہ موت تک اترتا نہیں، بلکہ اس کا نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جتنا مال پیسے دنیا کی کوڑیاں ٹھیکرے آتے ہیں نا تو نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے اس کا، اور پھر یہ نشہ موت کے وقت اترتا ہے تو پھر اس کے وقت بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ہاں، مال کا نشہ ہوتا ہے، حکومت کا نشہ ہوتا ہے، عہدے اور کرسیوں کا نشہ ہوتا ہے، جوانوں کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو جوان بچے ہیں، ان جوانوں کے اندر جوانی کے جب نشہ آ جاتا ہے تو یہ کسی کی مانتے نہیں ہیں اور کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، اور پھر باپ نے نشہ آنے کے بعد پھر دکان سونپ دی ہوٹل کہ جا بیٹھ، تو وہ نشہ اور بڑھتا ہے۔ ہاں، پھر ماں باپ کا بچہ اپنے آپ کو میں سیٹ ہوں، اپنے آپ کو سیٹ سمجھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں اس کو شرم آتی ہے۔ ہاں، اور دوستوں کی دوستی میں مست ہوتا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے نمازیں چھوڑتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، اور اس مال کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا خریدتا ہے، اللہ کو بھلا دینے والی چیزیں، اور مرتا ہے پھر بعد میں۔ اور پھر اللہ اس کو تھوڑے دنوں کے لیے ڈھیل دیتا ہے کہ ڈھیل میں، اس ڈھیل کے زمانے میں توبہ تلا کر کے خدا کو راضی کر لے، اور راضی نہیں کرتا اور نشے میں چلتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ چلو یہاں سے مزہ وہ حالت پائی گا، حالت آنے کے تمام ہاتھ کیا کیے تھے تو نے مزہ سے دعا کرو، جو موسا تیری دعا کرے بیوقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ولی کسی نافرمان کے کہنے پر اس کو سمجھائے بغیر، توبہ کروائے بغیر اگر دعا کرے گا تو خدا اس کی ولایت سلب کر لے گا۔ ہلو پارکنگ مولسا کے بعد دعا کرنا، پہلے بچا بیٹھ، یہ حالات کیوں آئے تیرے پاس، سمجھائیں گے کہ توبہ کر، توبہ پہلے، اور اپنی غلط زندگی کے چکے سے صحیح زندگی پر آئے۔ علماء نے لکھا ہے بے نمازی کے لیے تو اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا اللہ۔ حضرت شیخ کی، میرے دوستو، یہ فضائل کی کتاب پڑھو، حضرت جان بے نمازیوں کیا جو چیپٹر ہے اس میں حضرت نے صاف لکھا ہے کہ بے نمازی کا اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے، اب تو اللہ ہوں تو نماز پڑھوں سو، اس سے پوچھو فجر کی کہ فجر نہیں تو پھر کون سا نمازی ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
ایمان والے اور بے ایمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز چھوڑی وہ تو ایمان، اس نے ایمان چھوڑا. جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہاں، ایمان، نماز کا چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہے، اور جماعت کا چھوڑنا بھی معمولی گناہ نہیں ہے. حضرت ابن مسعود اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے امت کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو، نماز مسجد میں پڑھا کرو، جماعت سے پڑھا کرو. اس لیے کہ جماعت سے نماز کا پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت ہدیٰ میں سے ہے. اگر تم نماز کو چھوڑ کر جماعت سے بغیر جماعت کے نماز پڑھو گے تو تم اپنے نبی کی سنت کے چھوڑنے والے گنائے جاؤ گے، اور نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، ہم لوگ خوش فہمی میں ہیں، اللہ نے شکر سے نماز ہمیں بھیجیے سے، نماز پابندی سے نہیں ہو رہی ہے، اور نماز ایسی پڑھی جا رہی ہے جو نماز اللہ کے نبی نے فرمائی ایسی نماز پڑھی جا رہی ہے. قرآن پاک کو کھولو اور علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ایمان کا مطالبہ سب سے کیا ہے. کون سا ایمان؟ کہ صحابہ والا ایمان. کون سا بولو؟ یہ جو ہمارا ایسا نہیں جو جھوٹ سے نہ روکے، غلط نگاہ کرنے سے نہ روکے، غلط بکواس کرنے سے نہ روکے. یہ ایمان نہیں ہے. وہ ایمان بالغیب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان تم اپنا بناؤ. ہاں، ہم سب سے کہا جا رہا ہے، مولویوں سے بھی، غیر مولویوں سے بھی، ہاں، مالداروں سے، غریبوں سے، تاجروں سے، کھیرڑتوں سے، ہاں، کہ ایمان صحابہ والا ایمان، ایمان بالغیب. ہاں، صحابہ والا ایمان وہ تو محنت کرنے کے بعد بنے گا. صحابہ نے اپنا ایمان بنایا محنت کے بعد. مکہ میں 11 سال تک ابھی کوئی نماز وغیرہ کا حکم نہیں ہے. آسمان سے قرآن پاک اترتا ہے، اللہ کی قدرت، آخرت، جنت، جہنم، وہ قرآن اترتا تھا، اور صحابہ دار ارقم میں بیٹھ کر گھنٹوں تک اس کو سنتے تھے تعلیم کے حلقوں میں. یہاں تک کہ اللہ کی بڑائی دل میں اتر گئی، اور اللہ کے غیر کا ڈر اور خوف دلوں سے نکل گیا. وہ 360 بت جس کی پوجا کرتے تھے اس کا یقین نکلا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو بیت اللہ سے پہلے نہیں نکالا. پہلے حضور نے اپنی امتوں کو محنت پہ لگایا اور ان بتوں کو دل سے نکالا. بتوں کا یقین، اس بت سے میرا کام ہوگا، اس بت سے ہمارا آج کا معاملہ ہے، یہ آدو کون سا ملے سے آدو کون سی مارو کون سے جس سے ہم ہمارا بھی آج وہ پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج کا مسلمان دنیا کے یہ ظاہری اسباب کی پوجا کر رہے ہیں. دکان میں جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا یقین اپنی دکان پر ہے کہ دکان ایسے تو مرو قوم کال سے. اب اس کو بچانے کے لیے ہر قسم کا جھوٹ بولتا ہے. دو بھائی ایک دکان میں کمائے، جمع کیا، اب ایک کہتا ہے میری ہے. کیوں کہتا ہے یہ؟ اس کا یقین دکان پر ہے، اللہ پر نہیں ہے.
اس نے اپنی دکان کو اللہ بنایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں افمن اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنی جی کی چاہتوں کو اپنا الہ اللہ بنایا ہے، یہ آدمی کو دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا. وعد اللہ علی علم، جب آدمی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے نا تو پھر یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے کتنا اس کے پاس دنیا علم ہو. وعد اللہ علی علم، اور اللہ اسے گمراہ کرتا ہے باوجود علم کے. گمراہی. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ اس کے کانوں پر، اس کے آنکھوں پر خدا پردہ ڈال دیتے ہیں. آنکھوں سے بھی صحیح بات دکھتی نہیں اس کو. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ اس کے آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. فمن یہدی من بعد اللہ، اللہ کے علاوہ کون اس کو ہدایت دے گا؟ ہدایت کا راستہ اس نے چھوڑ رکھا ہے. ہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جو آدمی جاگتا ہو پیشاب کر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک آدمی کو نیند میں بیماری کی وجہ سے پیشاب ہو جائے تو لوگ رحم کھاتے کہ بیچارہ بیمار ہے، بیماری میں اس سے پیشاب ہو گیا ہے. لیکن جو آدمی جاگتا ہے اور پیشاب کر رہا ہے تو اس کو تو ماریں گے، تماچے ماریں گے کہ پاگل کے بچے تیرے باپ کے نوکر میں کھڑے ہو کے کیوں اس ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب نہیں کرتا. ایسے اللہ کی مار آتی ہے. جب جان بوجھ کے مسلمان غلط زندگی اختیار کرتا ہے اور سمجھانے کے بعد سمجھنے تیار نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی غیبی مار آتی ہے. یہ ہوتا ہے دنیا میں، اور اصل موت کے بعد رستہ کھڑا ہوگا. گناہوں کی سزا اصل تو موت کے بعد ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی اس کی. وہ تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت غلط زندگی کا غلط زندگی گزارنے کی بنا پر تھوڑی بہت مصیبت اللہ لاتے ہیں تاکہ میرے بندے توبہ کرنے اور غلط زندگی چھوڑ دیں. اس لیے آتی مصیبت تھوڑی. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین پر حالات لاتا ہے، فساد ہوتا ہے، مصیبت اور حالات آتے ہیں انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیاں. کیوں؟ تاکہ ان کی غلط زندگی کا تھوڑا مزہ اللہ سے انہیں چکھائیں، گناہوں کا تھوڑا سا مزہ. لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو اعمال برے بھلا نمازیں چھوڑی ہیں، گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کی ہے، اس کا تھوڑا مزہ چکھانے کے اللہ حالات لاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی تک آ جائیں. لیکن جب آدمی صحیح زندگی تک نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی چیزوں پہ حالات لاتا ہے. بہت حالات چالت سے دعا کر جو حالات چالتا نہیں تاری آدمی کمائی سے عجیبی ترماٹے سے. ایک آدمی نو انٹری وے میں گھسا ہے، اب پولیس والے نے پسٹل بگا کر کھڑا کیا ہے اور اس پر جو تمام کیس بنا رہا ہے تو اس کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. یہ نو انٹری میں گھسا کیوں؟ اب کیس بنے گا. ایسے اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے جن کاموں کو، یہ تو نو انٹری وے ہے اللہ کا. اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ نے آسمان سے قرآن پاک کو اتارا ہے اور اپنے دین کو اتارا ہے، اس میں یہی ہے کہ کس راستے پر چلنا اور کس راستے پر نہیں چلنا. اینٹی اینڈ نو اینٹری وے.
اب آدمی جس راستے پہ چلنا چاہیے وہاں تو چلے نہیں، اور جہاں منع کیا وہاں چلے گا تو کیا ہوگا؟ حالات آئیں گے۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جو مصیبتوں کے شکار ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس حکومتیں نہیں ہیں، مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے نہیں ہیں، سب ہے، لیکن ان کی زندگی نو انٹری وے میں گھسی ہوئی ہے، حرام کام۔ یہ سب پیٹرول والے دنیا کے ملک میں جو پیٹرول والے ہیں ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب ہے، لیکن حالات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ کیوں کہ زندگی پوری اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے۔ ہاں، دنیا میں انسان کوئی میں دوستو یہ گاڑیاں بنائی جس نے، 4 ویلر نے پتہ نہیں کیا ویلر، تو جو گاڑیاں 4 ویلر ہیں اس کو بنانے کے بعد اس نے لکھ کے دیا ہے کہ اس گاڑی کو روڈ پر چلایا جائے، کھیت میں نہ چلایا جائے، کھیت میں چلانے کے لیے گاڑی نہیں ہے، اس گاڑی کو کہاں چلایا جائے بولو؟ روڈ پر۔ اب یہ احمق یہ کہہ رہا ہے پیسہ مارا، میں مارا پیسوں کی خریدی سے ہوں یہ غلام تھوڑا سوں، میں تو اسے کھیت میں چلاؤں گا۔ او بیٹے، اے بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ارے اس کی مانا کھیر بنائے کہتے تو یار طبیعت میں بیسو طبیعت اٹھین جتو رہا یہ کیوں؟ اسکول میں وہ کہتا کہ کچھ تھا کرو، تو اس نے کیا کیا؟ ماری گاڑی سے منہ چمچو ترویش اور کھیت میں گھسائی، پیٹی پہ گاڑی، نوی گاڑی اندر گھسائی۔ اب جب اندر گھسائے گی تو گاڑی بھی کیا ہوگی؟ پھنسے گی۔ گاڑی کیا ہوگی؟ پھنسے گی۔ تو پرابلم پیدا ہوا، پرابلم رستہ یہیں پکڑے سے پرابلم پیدا تھے۔ ارے بھائی ریورس کیا ہے نہ ہو تو جائش تو پتا کر اندر پاسا بڑھتا جیسے نا تو گاڑی پھنس جیسے، پہلے تو ریورس میں ذرا کر لے تو نکل جاتی، اب تو ریورس میں چالن نہیں، اب انہیں لاؤ پڑتے شو کرے، اور ٹینشن بھی آئی، پرابلم تو હતું اور ٹینشن آئے کیا تو نہیں کرتی نہیں کہیں سے کاڑوی چمکاؤ کہہ رہے ہیں ٹرین میں تو 5,000 روپیہ لو جا تجھے گاڑی بنانے والے نے منع کیا تھا اس گاڑی کو کھیت میں مت چلانا، اس کو روڈ پہ چلانا، تو روڈ پہ چلانا چاہیے تجھے۔ ایسے جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، یہ مشینوں کی مشین ہے انسان، اس کو پیدا کس نے کیا بولو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے اپنے نبی پر، اور اسے بتایا کہ تجھے کہاں چلنا، کون سے عمل کرنا، کون سے نہیں کرنا۔ لیکن اب یہ کیا کہتا ہے؟ موقع ماریوں سے مجھے دو یوں کہتا ہے، پر جس نے دی آنکھیں اس نے تجھے بتایا کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا۔ اب تو نے اگر جو نو انٹری وے ہے اس نو انٹری میں تو اپنے آپ کو چلائے گا تو تیری زندگی میں پرابلم بھی پیدا ہوں گے، اور آگے چل کر ٹینشن کا تو شکار ہوگا اور دنیا میں پریشان ہوگا، چاہے تو کروڑپتی کا باپ بن، چاہے تو پورے بمبئی کا مالک بن جا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ابھی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نو انٹری وے سے ریورس گاڑی دے کر انٹری وے میں آ جا تو تیرا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ حرام کام چھوڑنا، گناہوں کی لائنیں چھوڑنا، حرام کمائیوں کی لائنیں چھوڑنا، خدا کی مخلوق کا مال کھانے، میرے دوست حرام طریق کھانے سے اپنے آپ کو بچانا،
اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے، اس طریقے پر اپنے آپ کو چلانا تو دنیا میں سکون چین کی زندگی حاصل کرے گا. ہاں، اور دنیا میں خدا عزت کی زندگی دے گا. اور وہ زندگی گزارتے موت آئے گی تو موت کا دن بھی خوشی کا دن ہوگا. اور پھر قبر میں اللہ مزے کی نیند سلا دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو آدمی دنیا میں ایماندار بن کر، اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ایسے زندگی گزار کر جب مر کر قبر میں جائے گا تو قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، بشیر و مبشر ان کا نام ہے. اور یہ دونوں فرشتے آ کر اس مرنے والے کے پاس آ کر اسے جنت کا ریشمی گدا لا کر بچھا کر اسے سلا دیں گے، اور سلا کر کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا آرام سے. جیسے دلہن اپنے گھر میں آرام سے سوتی ہے، اسے وہ بے فکر ہوتی ہے کہ میرے کمرے میں میرے شوہر کے سوا کوئی آئے گا اور مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اٹھائے گا نہیں. چین سے سوئے. جب تو بھی سو جا، تجھے تیرے اللہ کی بغیر کوئی نہیں اٹھائے گا. مجھے نیند سو جا. کیوں میٹھی نیند سلایا جا رہا ہے؟ کہ تو نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے فجر کی نماز میں اپنی نیند کو قربان کیا ہے. فجر کی نماز میں اپنے نیند کو قربان کیا ہے. اور ٹھنڈی میں تو نے اپنے لحاظ کو چھوڑ کر تو نے اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنی مجاہدے کے ساتھ تو نے مسجد جا کے نماز پڑھی ہے. اب تو میٹھی نیند سو جا. اب تجھے ہم یہاں آخرت میں قبر میں سلائیں گے، سو جاؤ. اس کی قبر بھی خدا بنا دے گا، قبر میں میٹھی نیند سوئے گا. یوں تو ہم نے قبر کھود کر 6 فٹ کی قبر پہ اس کو سلایا ہے، لیکن اس کی زندگی ایمان بنا کر، اعمال بنا کر، خدا کا بندہ بن کر دنیا میں جی کر گیا ہے اللہ کو راضی کر کے، تو پھر اللہ راضی ہو کر اس کی قبر کو چوڑی کر دے گا اور اس کی قبر میں جنت کے 77 کھڑکیاں کھول دے گا، جہاں سے جنت سے میرے دوست ہوا آئے گی ٹھنڈی اور خوشبو آئے گی، اور ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور یہ میٹھی نیند سوئے گا. قبر میں آخر میں خدا عزت دیتا ہے اس کو. جتنے اللہ کے نیک بندے ان کی کتنی عزت ہے. یہ عزت اللہ کی طاعت کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کو کہا انہوں نے اس طرح زندگی گزاری تو اللہ کے محبوب بن گئے. جب اللہ کے محبوب بن گئے تو اللہ نے اس کی مخلوق کے دل میں ان کو محبوب بنا دیا. ہاں، مشکل سے نکلنا آسان ہے، باقی تم یہ کہو ہم اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑے نہیں اور مولوی صاحب سے دعا کراتے ہیں تو ہم اللہ ہماری پرہیز کرنا ہے. بالکل نہیں تو کرے گا. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کھیت میں گاڑی کو ڈالی ہے تو جتنا اندر جانے کی کوشش کرے گا اتنا پریشان ہوگا. ایسے ہم رات دن گناہوں کی لائنوں میں جب آگے بڑھتے رہیں اور دعائیں کراتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، بالکل نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ایسی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جن قوموں نے اپنے زمانے کی نبی کی بات کو نہیں مانا اور اپنی غلط زندگی غلط گزارتے ہی رہے. اللہ نے ان کو ایک تھوڑی دنوں کی ڈھیل دی تھی. وہ ڈھیل کا زمانہ جب پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے ان کو دنیا سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ نے دنیا سے ختم کیا. اور قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو متنبع کیا اور فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب. او امت محمد، او میرے پیارے نبی کی پیاری امت،
ہم تمہارے سامنے قرآن پاک میں اگلی امتوں کے جو واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ تمہاری عبرت کے لیے، تم اسے عبرت لے کر زندگی کرو، صحیح کرو۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ جو اگلی امتوں کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، یہ عبرت کے لیے ہیں، عقل مندوں کے لیے۔ قرآن پاک کو کھولو۔ قوم نوح کو خدا نے ہلاک کیا۔ قوم نوح اپنی اکثریت کے گھمنڈ پر حضرت نوح کی بات کو نہیں مانی، اور اللہ نے 950 سال تک اپنے نبی کو محنت کرنے دی، اور اس نے سمجھایا، لیکن پھر یہ لوگ نہیں سمجھے اور وقت پورا ہو گیا، تو پھر نبی نے اللہ سے گزارش کی، اللہ میاں میں تو سمجھاتے تو سمجھنے تیاری نہیں ہے، اب تو ہی ان کو نمٹ لے۔ تو جو اکثریت کے گھمنڈ میں خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، چاہے کوئی جون سے پارٹی میں ہو، انجام ٹھیک نہیں ہے۔ ختم کیا اللہ نے اکثریت والوں کو۔ قوم عاد کو اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قوم عاد کو اتنا طاقتور خدا نے بنایا تھا کہ ایسی مخلوق دنیا میں کوئی نہیں تھی، لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان کے جیسے طاقتور قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ اور ان کو ظلم تھا، جب ان کو نبی نے سمجھایا کہ تم صحیح زندگی پر آؤ اور اللہ کی اطاعت زندگی گزارو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟ ہمیں کون، ہمارا بال بیگا کون کر سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، ذرا طاقت آدمی تو دھوکہ میں آتا ہے، منع کون چھیڑنا رو۔ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون دنیا میں؟ ہم طاقتور ہیں۔ اور اللہ ان کو ایسا پیدا بھی کیا تھا، ان کے قد کھجور کے تنے کے برابر لمبے، اتنے لمبے، تو یہ بھی یہاں سے بھی اتنے چوڑے، اور طاقت بھی اتنی کہ درخت کو 2 ہاتھوں میں لے کر جڑ سے اکھا کے پھینک دیتے، لیکن زمین پر، خدا کی زمین پر فساد کرتے تھے، خدا کی مخلوق کے ساتھ لوٹتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ سب ان کے اندر عادتیں تھیں۔ نبی نے سمجھا چھوڑو یہ معاملہ، اللہ کو ناراض نہ کرو، تو یہ کہ ہمارا اشد منا قوہ، ہم سے بڑے طاقتور کون ہیں؟ تو اللہ میں نے اس کا جواب دیا ہے، گامڑے کا دیہاتی بھی سمجھ جاؤ ایسا، بالکل سادہ۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، یہ عقل کے سوچتے نہیں ہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، بہت طاقتور کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کو نہیں آئی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک ہوائی طوفان بھیجا، تیز ہوائی طوفان۔ ہاں، فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، اللہ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ابھی آج کی دنیا میں یہ میرے دوست ٹیکنالوجی والوں کے ملکوں میں اللہ زمین کو ہلانا شروع کر دے تو روک سکتے ہیں؟ ارے بولو نا، یہ بم پھانسے مارتے ہیں ہم سپر پاور، تو جو پیشاب کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ اگر تیرے ملک میں خدا زمین کو ہلا دے تو زمین کو ہلتی زمین کو روک نہیں سکتا۔ فارسلنا علیہ ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، اللہ نے
ثمانیہ ایام سبع لیال و ثمانیہ ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوائی طوفان ایسا بھیجا کہ اس ہوا نے ان کو زمین سے اوپر اٹھایا، اور پھر اللہ نے انہیں پہاڑوں کے چٹانوں سے پچھاڑا اور پھر نیچے پھینکا، جیسے کھجور کے درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین پر کیسے گر جاتے ہیں، ایسے پچھڑ کر کے ایک بھی باقی نہیں رہا، سب کو ختم کیا اللہ نے۔ کیوں؟ اس امت مسلمہ اور اس کے دور میں جو خدا کے سامنے میں اپنے دھوکے میں پڑے اور طاقت کے گھمنڈ پر یہ اللہ کی زمین پر یعنی فساد پھیلائیں گے، تو تمہارا انجام پہ ایسے ہوگا جیسے انجام قوم عاد کا ہوا۔ کس سے بڑا ہے، کس سے نہیں، عبرت کے لیے۔ تم سب لوگ، تمہارے پاس طاقت بہت آئے تو گھمنڈ میں مت آؤ، خدا کی زمین کو فساد مت پھیلاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہے جو ان کا انجام ہے۔ قوم سمود کے پاس حرفت و صنعت تھی، ٹیکنالوجی، اس زمانے کی ٹیکنالوجی، اور وہ ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ آج کے دور کا انسان ان کی ٹیکنالوجی تعجب سے کیسے ہوگا۔ ہاں، لیکن انہوں نے بھی اپنے زمانے کے نبی کو نہیں مانا اور اللہ کی احکام زندگی کو اختیار نہیں کیا، تو انجام کے طور پر اللہ نے، اور انہوں نے اپنے دماغوں کے چکر میں پڑ کر کہ قوم نوح کو تو اللہ نے پانی میں ڈبویا تھا، ہاں، اور قوم عاد کو ہوا کے طوفان سے ختم کیا تھا، ہم اپنے گھر پہاڑوں میں بنائے ہیں، لیکن وہاں پانی بھی نہیں آئے گا اور وہاں ہوا بھی نہیں آئے گی، ہمارے حفاظت ہے، جیسے آج کل کے بیوقوف کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ کھود کے بناؤ اپنی حفاظت کے لیے، لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہلا کے اندر ان کو دبائے گا تو کیا کریں گے، کر سکتے کچھ؟ عقل ماری جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے مکان پہاڑوں کو کھود کر اندر مکان بنائے تاکہ پانی سے اب نہ مرے، ہوا سے نہ مرے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتے سے ایک چیخ مارنے کو کہا، چیخ ماری فرشتے نے ایسی تیار کہ ان کے کلیجے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہیں مر گئے۔ اللہ بڑے قدرت والا ہے۔ صیحۃ واحدہ، ایک چیخ۔ قوم سبا اس کے پاس ایگریکلچر تھا، قوم سبا میں یمن سے لے کر شام تک کی زمین ان کے پاس، اور ان زمینوں کو پانی پلانے کے لیے انہوں نے سبا ایک ڈیم بنایا، ڈیم اس زمانے میں، ابھی کہیں آج کل کا ڈیم نہیں ہے، تو اس زمانے کی بناوٹ ہے ڈیم، اور ڈیم بنا کر پانی روکا، اور اس پانی سے یمن سے لے کر شام تک کی زمینوں میں ان کے باغات تھے، اور ان باغات کو پانی پلاتے تھے لوگ۔ لیکن وہی معاملہ، خدا کی نافرمانی کی راہ اختیار کی، اللہ نے 13 نبی بھیجے ان کے پاس، اور انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ٹھیک نہیں ہے یہ، قرآن کو پڑھو پتہ چلے گا۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم۔ ہاں، اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو باغات دی ہیں، پھل فروٹ دیے ہیں، یہ ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کی شکر گزاری کرو، نافرمانی مت کرو۔ لیکن سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ نے وہی ڈیم جس سے اپنی کھیتوں کو پانی پلاتے تھے، اسی ڈیم کو خدا نے توڑا
اور اس کا پانی ان کی بستیوں پر خدا نے چلایا اور سب کے سب ان کے باغات ختم کر دیے اللہ نے. فارسلنا علیہم سیل العرم. ہم نے علم جو ان کا بند تھا اس کو توڑ کے اس پانی کو جو جس سے کھیت سیراب کرتے تھے اس کو اللہ نے سیلاب بنا دیا. سیلاب کرنے کی وجہ سیلاب, اور پورے ان کے باغات اس سیلاب میں خدا نے بہا دیے, ختم کر دیے. یہ واقعہ قرآن نے بیان کی امت کے لیے, عبرت کے لیے کہ دیکھو ان کے پاس یہ تمام چیزیں تھیں, انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور اپنی بغاوت پر زندگی گزارتے رہے. ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کی تمام چیزوں کو ختم کیا ہے, تم ان کے پیچھے مت چلنا. ہاں, تم میرے نبی کی بات کو مان کر چلو گے, اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا. جی ہاں, اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کو مانا, حکم کو پورا کیا, اور حکم کو پورا کر کے اپنے بال بچوں کو ایسی زمین پہاڑوں کے بیچ میں رکھا جہاں کچھ نہیں تھا, پانی نہیں, کھیتی نہیں, کچھ نہیں, وہاں ڈالا. اللہ نے حکم دیا, ڈال دیا, اور حکم پورا کرنے کے بعد پھر اللہ سے کیا ہاں اب دعا مانگی. ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے, اللہ نے جو کہا وہ کرنا نہیں, نہ دعائیں مانگ کے اللہ سے بنوانا ہے, تو نہیں ہوگا. پہلے اللہ کا حکم پورا کرو, پھر اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری مانگ کو پوری کرے گا. ابراہیم صاحب السلام نے وادی غیر ذی زرع, ایسی جگہ جس کے چاروں طرف پہاڑ, تیرے حکم سے ایسی وادی اور ایسی جگہ میں ڈالا ہے جہاں کھیتی ہے, پانی ہے, کچھ نہیں ہے. بہت ٹھاڑ پڑے, کیوں ٹھنڈ تو لگتی نہیں, بہت ٹھنڈی پڑے رہتے تو نہیں لگتی ٹھنڈی. کل ہوتی آج نہیں لگتی. گیس بھرے کون گاڑی عریف چچا نعمان چار جنا ہے پاسی جاتے ہیں ہور پاسی وسیم ماسٹر ماسٹر ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں, ان کو تو پھل کھلا. یقین ہے کہ میرے اللہ کو قدرت ہے اور بڑی قدرت والا ہے. اس وادی غیر ذی زرع میں بھی میری اولاد کو پھل کھلائے گا. اور کون لینا؟ سفیان. اس امت کو اللہ نے قرآن پاک میں ان تمام واقعات کو بیان کر کے کہ دیکھو اگر تم میرے نبی ابراہیم کے طرح اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے اور پھر اللہ سے مانگو گے, جیسے میں نے اپنے خلیل کی زندگی بنائی میں تمہاری زندگی بنا دوں گا. سردیاں گزر گئی, ابراہیم السلام کی دعا پر دنیا بھر کے پل مکہ مدینہ میں پہنچ رہے ہیں. اچھے اپنے کتنے کلے ملتے ہیں, تربوز میٹھے تربوز. مدینہ میں تم جاؤ تو مدینہ کے تربوز میٹھے, اور 5 ریال میں 2 ریال میں ایک تربوز کھاؤ. لاکھوں انسان آج کے موقع پر آتے ہیں اور لاکھوں انسانوں کو خدا کھانا بھی کھلاتا ہے, پھل بھی کھلاتا ہے,
ٹھنڈی میں تو پینے پلاتا ہے اور سب مل رہے ہیں ان کو. એમ કહું એક પાસ ઓછો લેજો જે દિયા તો એક પાસ વધારે હતો તો એને મનાલ્યો છે એટલે ઓછો લેજો ملت عظیم ابراہیم تم جیسے ابراہیم આગળ આવો ને આપણે લંબા નહીં બેઠા ફલાણ કા ફલાણ تمہارے ساتھ بھی خدا کا معاملہ وہی ہوگا. હમણાં મળ્યા صحابہ کے ساتھ خدا کا معاملہ وہی ہوا. કશો રસ્તે ભૂલી ના ہر قسم کے خدا نے تمہارے معاملہ دے. ہمارے مسائل کا حل یہ ہے, ہمارے مسائل کا حل جہاں ہم ڈھونڈتے وہاں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل وہاں ہے جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زندگی کو وہاں لاؤ. ફોન કરજો اللہ کے نبی کی زندگی سراپا رحمت ہے, خیر ہی خیر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت تک کی ہر خیر لے کر آیا ہوں. حضور والی زندگی ذرا بھی پریشانی نہیں ہے, خیر ہی خیر کے دروازے کھلیں گے اگر وہ زندگی ہمارے گھروں میں لائے. ہم نے اپنے گھروں سے اللہ کے نبی کی زندگی نکال دی, پریشانی میں آ گئے. ہم کہتے ہیں جو خیر کا راستہ وہ اختیار کر دو, اپنے آپ کو دین پر لاؤ اور اپنی زندگی کو دین کو داخل کرو. تمہاری تجارتیں, تمہارا کاروبار اگر اللہ سے نبی کے طریقے پر آ گیا تو پھر اللہ کی مدد کے تو مستحق ہو جاؤ گے, اللہ کی عبادت پا جاؤ گے, اور اللہ کی تمام کاروبار میں زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا اور تمہارے دسترخوانوں پر ہزاروں انسان کھائیں گے. ہاں دیکھیے صحابہ کو دیکھیے, صحابہ کے دسترخوان پر ہزاروں دنیا بھر کے مہمان آتے تھے, کھاتے تھے, اور ان کے کھجوروں کو خدا نے اتنی برکت رکھی کہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں. حلوائی دکان پہنچی تو ہمارا کام تھا کہ اسباب اختیار کرنے سے انکار نہیں ہے, لیکن حلوے کے دکانیں کھولنے کے بعد اللہ کے بندے بنو, اللہ کے نبی کی طریقوں میں زندگی لاؤ, اور جہاں اللہ نے جہاں مال لگانے کو فرمایا وہاں لگاؤ, تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, برکتیں ساتھ ہے تمہارے, اور دنیا میں خدا چین سکون زندگی اور برکت تمہاری زندگی دے گا. تمہارے گھر کے چولہوں میں تمہارے سے کھانا نہیں پکے گا, اللہ کی مخلوق کے لیے تمہارے دسترخوانوں پر کھانے کا انتظام اللہ کرے گا. یہ دنیا کے نادانوں سے تعلق پیدا کرنے کیا کرو گے, ان سے کیا تعلق پیدا کرنا, اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ, اللہ والے بنو, اللہ والے بنو, اور اللہ والے بننے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے راہ میں ایک ایمان بناؤ, اللہ کے گھر پیدا کر لو, آسان ہے. نبی والی محنت تو اپنے آپ کو لگاؤ گے خدا ایمان دے دے گا, نہیں دے دے گا. ہاں, اور پھر اللہ تعالیٰ شانوں اس کے اپنے برکتیں اور جتنے والے برکتوں کے. ابھی ہم تو دنیا بڑھانے کے چکر میں برکت کا راستہ اختیار نہیں کر رہے. دنیا بڑھنے کے بعد کیا پریشانی بڑھتی ہے, برکت کا راستہ, برکت کا راستہ کون سا ہے, تقویٰ. اگر آبادی والے دیہات میں رہنے والے اگر یہ ایمان پیدا کر کے تقوی والی زندگی اختیار کریں گے تو ہم تو زمین و آسمان سے برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے.
बरकत नहीं है यार, કાકો મામો અમે पैसा तो कमाई है पर बरकत न है। और हमारी दुनिया पर पानी नीचे जाता है, હે બાલ ચાલ जो કરે पानी નાખો नीचे जा रहा है वो अल्लाह ले जा रहा है हमारे अमाल पर। આની માની એ ભેગી આવજે રી રાજોરી कुरान में अल्लाह कह रहा है बुलावाई तो मिनस बामाओं और ના ના અમારા લગનમાં આવે તો હા और बाप पानी से એમ છે ને अगर अल्लाह ताला तुम्हारी जमीन का पानी नीचे ले जाएगा तो फिर तुम्हें जमीन का मीठा पानी कौन देगा? वो है ना साला। ઇસ્માઇલની ગાડીમાં હજી નહીં हमारे बिगड़ते हैं और अल्लाह જીન બે આપું ઓલો સાત ને બે એ વસીમ તો ગાડી લઈને જવાનો પાછો સુફિયાન આવશે ગાડી લઈને नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रास्ते में निकल कर खुदा के दीन के लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। तुमने तेरी खेती के मेहनत कर रहा है, ભણાવશે છોકરા नीचे गए फिर पानी ऊपर लाए बोर से तो इतना काम कि उसको આ ચડી હે ને યાર તો મળી करना करो, ये है मुश्किल। મળી જાય ને શું કામ ના મળે और साहबा को पता था कि साहबा ने जब अल्लाह के दीन को अपने दिल में दाखिल किया और अल्लाह के दीन के खातिर जानी माली कुर्बानी की, तमाम अपनी तस्वीरें यहाँ की, तो अल्लाह ने इनकी जमीनों में बरकत डाल दी, पानी में बरकत डाल दी। और मेरे भाइयों उन्हें अपने जात से तकलीफ गुजरनी पड़ी। જવું પડે એટલે કચરો લાગો બરાબર सलमान बातचीत को वसीम? आता है। પૂરો પૂરો લાગી જાય ત્રણ દાડે જવું પડે ને કામમાં જોડાવવું પડે एक बताओ गुलाम तो में आके कहा ખાલી कि નદીમ છે बाप पर तो पानी है नहीं, વસીમ ભેગી જ જશે કદાચ મને વસીમ નહીં આવતો તો કે ના આવો જાવ કાલના દેખાય છે એનો મતલબ કે એમને સેટિંગ એવું જ કર્યું હશે કે પડી તો પિક્ચરમાં हुआ આવેલા है। और वुजू किया, वुजू करके थोड़ा सा नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की और फिर कहा कि देखो आसमान में ये बादल दिखता है, ये दिखता है, करेगा મને લાગે ચિત્તાવરમાં સુફિયાનની ગાડી છે અને ગાડીમાં જતા રહેશે આવ્યું જશે મોલી નદી भाई भाई में लड़ाई, खानदानों में लड़ाइयाँ जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता। आखिर की जिक्र आखिर की जिक्र नहीं कि मैं किसी को सताऊंगा मेरा क्या होगा। તમે ભીગે મોલી નદી ચેલાવ નહીં હોય એમનો दुआ पर फारूक चाचा ने बीके जुड़ा है तो दुआ वाला बनाया है। और फिर बादल फैला और बरसना शुरू हुआ। हाँ सलमान ने कहा घोड़ा लो जाके देखो पानी कहाँ बरस रहा है। तो उसने जाके आके चारों तरफ मारा और मारने के कहा कि आपके बाप में तो बाप पानी बराबर बरस रहा है। अभी हिदायत ने ये મૂક્યો જોવા કાલ ગુજરી જલો આવે એનો બિસ્તરો પડ્યો એટલે ત્યાં જુદા दुआ જુદા जिंदगी बन जाती है। लेकिन है जरा मेरे रसोई में तुम्हारी खुशामद इसे कर रहे हैं કેટલા નમાજી वो है જમજમમાં ઈશામાં नबी वाली मेहनत ઈશામાં કેટલા નમાજી હતા नबी वाली मेहनत काले? करोगे तो अल्लाह ने जैसे काले आता है, दस बार में। तुम्हारी मदद करेगा। कुरान में ऐसा वादा कर रहा है इन्ना फजल में- लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमु ફજરમાં હતા हम जरूर मदद करेंगे हाँ रसूलों की और ईमान वालों की। ये ईमान वाले दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी। कम मेहनत में हमारी जरूरतें पूरी हों और अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए और हमारी मेहनतों पर दुनिया में दीन जिंदा हो रहा हो और अल्लाह के महसूम बन रहे हो। एक मेहनत अल्लाह ने दी उसको करो।
قرآن کے وعدے ہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے. مدد ہو سکتے ہیں مہاجر اور انصار. مہاجر وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے مکان کو، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑنے کا جو موقع ہے وہ چھوڑ دیا اور اپنی جان مال کو لگایا. اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت میں اپنے گھروں میں جھاڑو دے دی ہے. اور جو قرآن پاک میں اللہ ہم مسلمانوں سے کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو، انصار بنو. انصار بنو گے، نصرت کرو گے تو اللہ کی نصرت کے مستحق بن جاؤ گے. اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی تمہارا کون بات نہیں کر سکتا ہے. سب کو ماروا ہوئے ہیں نہ ہوئے دنیا کے بھئی اللہ تمہیں تھکائے گا بھلے نہیں. بھلے جب تمہیں ہم اللہ کے دین کے تھکیں گے نا، دین کی مدد کے لیے، تو اللہ ہمیں دنیا کے بھئی نہیں تھکائے. میں تو بڑبڑ نہیں اللہ دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالے گا. کریو فرن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی اپنی آخرت کو بنائے گا اور آخرت کی فکر میں لگے گا اور محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانو دنیا کو ناک رگڑتا ہوا اس کے پیروں میں ڈالے گا. اتت دنیا وہی حال ہو گا. دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. ہلو پھر ہمیں اللہ کی دنیا کی صفائی کرنی تو ہم نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے. اللہ کے بنو اللہ تمہارے بن جائیں گے، اور جب اللہ ہمارے بن جائیں گے تو اللہ کی پوری مخلوق ہماری ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے 4 مہینے ایمان کی محنت امامت کی سمجھ آئے گی. ہمیں تم سے کچھ نہیں، تمہیں چابی ملنی چاہیے. ہم تمہارے بھائی ہیں اور تمہیں ایک بات کہنا چاہیے میرے بھائیوں، کب تک اس غلط زندگی میں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالو گے اور کب تک اس دنیا کے پیچھے تھکو گے مرو گے اللہ کے بنو. اور اللہ کا لمبی چوڑی محنت نہیں ہے. کب تک سیو گے. صحابہ نے نبی والی محنت کے لیے اپنی جان مال کو لگایا اور لگا کر 4 مہینے لگاؤ 4 مہینے اللہ نے ان کو دیا. ہمارے بھی یہی راستہ ہے. અમારે તમને શોભા ના દો. તમે અમીર સાહેબને બેઠા થઈને 4 મહિના ના લગાવો. અમીર સાહેબને બેઠા થઈને 4 મહિના ના લગાવો. શોભ ના દે તમને. સહી વાત है. ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور ایمان کے بعد اللہ سے یہ معاملہ کر چکا ہے. اب یہ جو اس کے بعد اللہ نے اس کو دیا ہے وہ تو اللہ کا احسان ہے. وہاں پر استعمال کر اے میرا باقی تو وہاں پر اللہ کا سمجھ کر آپ زندگی گزارے. اپنا ایمان بناؤ. اللہ سے تعلق دل میں اللہ سے تعلق پیدا ہونے کا یقین ہے کہ ہمارا تو اللہ سے ہے. ایک زمانے میں ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے نا حالات کے موقع میں یہ کہتے تھے اللہ بہت موقع سے ہے. ہم اللہ کو ابھی بھولے ہوئے ہیں. ابھی ہم کو بمبئی یاد آتی. بمبئی اور دنیا اللہ یاد نہیں آتا. اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ کا بندہ اللہ نے جیسی امید کرتا ہے اللہ سے وہی معاملہ کرتا ہے. ہمیں تو مخلوق سے امیدیں ہیں. اللہ سے امید ہماری وابستہ نہیں رہی. یہ محنت کی ہے اللہ کے بندے بن کر اور اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر کے پھر اللہ سے لینے والے بنو اور دنیا کے انسانوں کو راہ دکھانے والے بن جاؤ. تو ایمان کی ایمان کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پاس ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہم کو صحیح کہنا ہے. ایمان تو ہے پر اتنا نہیں ہے. ہاں آج کے مسلمان سے کہتے ہیں بھائی
نماز پڑھنے مسیح پڑھا دیا. صحیح زندگی اللہ کے رام نے کرنے کے لیے اللہ دعوت کا ملکہ ઘરવાળીઓને કેવો નિભાવ એ જોવો તમે બંદા પર બેઠો ખુરશી પર લાંબો થઈ જોડી સુધી પાલા જેવો થયો મગજને ઘોડીઓ વડે ધંધામાં હોશિયાર ધંધામાં તો ગ્રાહક પાછી ના દો اللہ کا ڈر آ گیا اور اللہ سے لینے والے بن گئے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے. بندہ ایک باری چلتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تو ایک دو باری چلوں گا تو میرے پاس آ میری طرف آ میں تیری مدد کروں گا. لیکن یہ محنت ہے وہ کرنی پڑے گی میرے دوستوں. કાન તો ખુલ્લા હે દિમાગ બંધ છે બોલો મોઢા નું બોલું 4 મહિને 12 લગાઓ अपना टीम बनाओ फॉलो अल्लाह का दिल में अल्लाह का डर आ जाए इंशाल्लाह आ जाए जो रात के अंधेरे में गुनाहों से बचाए. आप करा है तो जैसे दुनिया के हुकूमत के हुक्म के खिलाफ बनने से रोक देता है. आप लोगों को होने से अल्लाह बस હવે બહુ જવાબ ના કરાવો. और जब सामने लाल लाल बत्ती दिखती है ना तो यहाँ से ग्रिप मारता है. क्यों? घर अंदर है किसका? ट्रैफिक पुलिस का और कैमरों का. ये कैमरों जैसे पति तो बढ़िया होते थे 10,000 रुपये तो ये डर उसे यहाँ सही कराना है. हुकूमत के हुक्म के खिलाफ वर्जी कहीं बचाता ही है. ऐसे जब खौफ खुदा आ जाएगा दिल में तो अल्लाह का खौफ हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचाएगा. और जितना हम अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे अल्लाह खुश होकर हमारे तो सब तैयार हो इंशाअल्लाह. नहीं केवल इनका तो बाद में केवल नक्की करो दिल में काऊ करूँ से है ना तो कौन सारा नहीं तो वही बचपने की नमाज पढ़ोगे. बचपने की नमाज काम थोड़ी देगी. अब तो तुम बड़ी उम्र के हो गए बारिक हो गए. अब हुजूर ने जो कहा ऐसी नमाज बनाओ. सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली मैं जैसी नमाज पढ़ता ऐसी तुम नमाज पढ़ो. हाँ और अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन. हाँ ईमान वाले वही कामयाब होंगे और फलाह को पहुँचेंगे जो अपनी नमाजों को खुशी वाली नमाज बनाएंगे. खुशी वाली नमाज बनाओ सीखो. अल्लाह के बहुत से बंदे हैं जिनको तो अल्लाह ने तौफीक दी अपनी राह में निकलने की और जिन्होंने अल्लाह के नेक बंदों की बातें सुनकर उनके दिमागों में आई उन्होंने अपनी नमाज को ऐसा बनाया और इसी पर अपने आप को डाले इन्होंने. और अल्लाह ने इनकी नमाजों पर इनके काम बनाए. और आज भी बना रहा अल्लाह मियाँ तुम्हारा भी अल्लाह बनाएगा. अल्लाह से बड़ा रहीम कौन यार. अल्लाह तो मासी भी ज्यादा रहम करने वाला अपने बंदों पर है. तो हम अल्लाह की तरफ जाने वाले तो बने अपने आप को अल्लाह की तरफ जाने वाले बनाओ. नमाजें सही करो. 24 घंटे की जिंदगी सही करें जिस पर अल्लाह की रहमत आती है. और एक एक मुसलमान के बाद में हमारे दिल में रहम आए कि मेरा एक मुसलमान भाई गलत जिंदगी गुजार के मर जाएगा इसका क्या होगा बेचारेगा. ये अपनी सही जिंदगी पर आए हैं गलत जिंदगी छोड़ें और अल्लाह की रहमत वाली जिंदगी इख्तियार करें. अगर
थोड़ी सी फिक्र कर लेंगे इंशाअल्लाह और कदम उठाएंगे ना तो अल्लाह अपनी मदद का हाथ बढ़ाकर हमारे लिए आसान कर देगा। आसान तो अल्लाह ही करेगा, हाँ सीधी बात है। और अल्लाह के आसान करने के लिए एक ही चीज है कि अल्लाह की तरफ खुद को चलना होगा। हाँ चलना होगा, और जब चलोगे तो फिर अल्लाह अपनी मदद के हाथ बढ़ाकर हमें अपनी मदद के नीचे ले लेगा। और इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। इन कुर्बानियों पर, इन्हीं कुर्बानियों पर अल्लाह ने दीन को दुनिया में जिंदा किया है सहाबा के ज़माने में। उसी मेहनत को हम करेंगे, अल्लाह इस दौर में भी अपने दीन को जिंदा करेगा। और दीन जब हमारी जिंदगियों में आएगा तो दीन अपनी तरफ से तमाम वो खैर और बरकत लेकर आएगा जो जिसके वादे अल्लाह ने किए हैं। हमारी आपस की अदावत खुदा खत्म कर देगा इस दीन के जरिए, आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी और अल्लाह की तरफ से इज्जत के फैसले आएंगे। और अल्लाह ताला हमारी औलादों और साथ साथ पुश्तों के लिए खुदा जिंदगियों के बनाने का फैसला करेगा। इसके भाई दोस्तों, आवाज़ से हमारी गुजारिश है अल्लाह के लिए समझदारी से अपने आप को आगे बढ़ाओ और अल्लाह के बातों पर यकीन करके गैब की, अल्लाह ने जो गैबी जिंदगी हमारी ये बनाई है और वादे किए हैं वो वादे यकीनी होंगे इंशाअल्लाह। और हमारी कुर्बानी पर खुदा में हिदायत में ज़िंदगी देगा, हमारी औलादों की ज़िंदगी खुदा को जिंदा करेगा, उम्मत मुस्लिमा में ये ज़िंदगी जिंदा होगी। और फिर अल्लाह की मदद के ज़रिए इस उम्मत को अल्लाह ताला शानो ज़िल्लत से निकालेगा और इज्जत की ज़िंदगी देगा। वादल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व ला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व ला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकूना बि शैय्या। ये कुरान का वादा है ईमान वालों के लिए। कौन से ईमान वाले जिन्हें अपना ईमान बनाया, अपनी जिंदगी आमाल वाली बनाई। अल्लाह कहते हैं मैं इनको जमीन का खलीफा बनाऊंगा और इनके खौफ को अमन से बदलूंगा और इनकी बात को दुनिया में चलाऊंगा। हम पर दूसरों की नहीं चलेगी, हमारी पर चलेगी। ये होगा, ये अल्लाह के सब हो गए वादे। कोशिश है कि हम इस मेहनत में लगता उसके को सही करें, उम्मत में सही जिंदगी आए इसकी फिक्र करें और अल्लाह से दुआओं पे मांगने वाले बने। अल्लाह ताला शानो हैरान फरमाकर सब तैयार हो। अरे सब तैयार हो? हाँ ये तो बम्बई जा सब दुनिया कमावा, यही तो दीन जिंदगी में लाने के लिए निकलो अल्लाह की राह में। और नबी वाली मेहनत में अपने आप को लगाओ और आप अपने औलाद को लगाओ और इस पर थोड़ी बहुत झेलनी पड़े झेलो, इस यकीन पर कि मैं अल्लाह के लिए झेलूंगा तो मेरा अल्लाह मेरी आसानी करेगा। इसलिए भाइयों मौका है और जब जाना है 8 कलाक 30 मिनट कहीं ना कहीं लग तो जाओगे। अगर तुम आज तो फिर घर जाकर कहीं ना कहीं આપણે જે વસ્તુ જતી હતી જતી આવી ગઈ બહાર જ नबी वाली मेहनत न लगाओ, अल्लाह की मदद की मुस्तहिक बन जाओ और अल्लाह से मदद मांगकर कि मैं दोस्तों अपने आप को आगे बढ़ाओ। પછી ઘરે જે કરી નાખશે બધું इधर उधर देखने के बजाय अल्लाह पर क्या करते हैं, दिल में बात आई है तो अपने आप को आगे बढ़ाओ। सोचो मत, सोचोगे शैतान अपना काम कर जाएगा। हदीस में आता है अत-तस्वीर मिन शैतान, दीन के किसी काम में आइंदा का ख्याल आए तो समझो कि शैतान की तरफ से है। शैतान ये नहीं कहेगा मत जा चाहिए, ठीक अभी नहीं, क्या कहेगा अभी नहीं, 18 કલાક કામે થાય शैतान का चक्कर। બીજું હશે જો और अल्लाह ताला क्या करे, तू मेरे बातों पर यकीन करके अभी चल, मैं तेरी अभी मदद करूंगा। હઈ કરી લ્યો तो 65 चार्जिंग થઈ રહી હોય तो सब तैयार हो? બીજો મોબાઈલ હવે ચાર્जिंग अब इसमें मेरे दोस्तों जिन हमारे भाइयों ने अपनी अपनी बस्तियों में, हमारे दोस्तों ने आपके घरों पर आकर मेहनत की होगी,
اور آپ کے ارادے کروائے ہوں گے اور آپ نے طے بھی کیا ہوگا، لیکن بھی شیطان آ کر آپ کو دوسری جنوں الجھایا ہوگا۔ میرے دوستوں ان تمام کو چھوڑ کر اللہ پر یقین کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ شانو تمہارے آگے بڑھنے پر اپنی مدد کے ہاتھ بڑھائے گا اور اللہ آسان کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں سب پہ بھائی طے کرو اور اپنے 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 بارے میں طے کر کے اپنے آپ کو پیش کرو گے انشاءاللہ۔ کل جماعتیں جائیں گی اس میں میں بھی جاؤں گا 4 مہینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شانو میری مدد کرے گا اور مجھے دین اور ہدایت کے پہلے ذریعہ بنائے گا، میری آخرت بن جائے گی، دنیا بن جائے گی۔ اس بنیاد پر یقین کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے 4 مہینے کے تیار ہوں۔ پہل کرو، جو پہل کرتا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے جتنے تیار ہوتے ہیں اللہ ان کا ثواب بھی اسے دے دیتے ہیں۔ اور پہل کا پہلا خیر کے کاموں پر پہل کرنا یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ خیر کے کاموں میں پہل کرو، آگے بڑھو۔ پہل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا دے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اس لیے دوستو کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔ اور ابھی دیکھو جتنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں نا، بہت چالاک نہ بنو۔ چالاک انسانوں کو اللہ تعالیٰ شان یہ نہیں کرتے۔ جو آدمی محتاج بن کر اپنے آپ کو بٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ اسے قبول کرتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا بنتا ہے۔ لہٰذا بیٹھو، اخیر تک بیٹھے رہو، اللہ سے دعا مانگ کے رہو۔ ہمت نہیں ہوتی تو اللہ سے ہمت مانگو کہ اللہ مجھے ہمت دے، میں تیرے دین کے لیے صحابہ کے در تیرے دین کے لیے قربانی دوں، محنت کروں، دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاؤں، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تمہیں توفیق دے۔ دعا مانگو گے اور اللہ سے کہتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ محروم نہیں کرے گا۔ اور پھر کھڑے ہو کے بھاگو گے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے دین کا تقاضا اس کے لیے اس کے پاس آ رہا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے۔ نہیں جا سکتے، تمہیں کوئی زبردست نہیں، بیٹھو اپنے لیے اور امت کی دعا مانگتے رہو تو انشاءاللہ اللہ محروم نہیں کرے گا اور اللہ کرے گا۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔ 4 مہینے کے لیے کون اللہ کا بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں۔ اب کھڑے ہو کے بولو، باقی سب بیٹھے ہوئے دعا مانگو اللہ سے، اپنے لیے، امت کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ جو کھڑا ہوگا جتنی دیر کھڑا رہے گا خدا اتنا ثواب اس کو دیتا ہی رہے گا۔ گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہو گے، تمہارے کھڑے ہونے پر اللہ اوروں کو توفیق دے گا اور تمہیں اللہ ثواب دے گا۔ کھڑا ہونا شروع کرو، بعد میں کھڑے ہونے کی یہ نہ کرو، پہل کرو، اپنے آپ کو پیش کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور یہ جو اٹھے ان کو وہیں بٹھا دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اور آگے والوں کو تو پہلے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ نے انہیں آگے کیوں بٹھایا ہے؟ اللہ انہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے آگے بڑھیں۔ تم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر میں کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں آگے بڑھا دے گا۔ اور کھڑے ہو جاؤ۔ جس کے دل میں بات آئے وہ سوچے نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کے اپنے آپ کو پیش کرتے۔ اور کھڑے ہونا شروع کرو۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ، جن کے دل میں اللہ نے بات کو ڈالی ہے وہ تو ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اور ماشاءاللہ ہم سب کے دل میں اللہ نے بات کو اتار دی ہے، اب موقع ہے اپنا آپ کو پیش کرنے کا۔ اور ہمت کرو، اور ہمت کرو، جو کھڑا ہوگا اللہ پاک اس کے قبول فرمائیں گے۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ مجمع پورا سکون کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ ہم تمام کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرماوے، آگے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ، اور ہمت کرو، آگے دائیں بائیں پیچھے جس کے دل میں بات آ گئی وہ ہمت کر کے اپنا آپ کو پیش کرو۔ جو جماعتیں پہلے سے بن کر آئی ہے، جن کے دل میں اللہ نے ابھی بات اتاری ہے، جو اجتماع کی بیان کی شرکت کے لیے آئے تھے، اب اللہ نے دل میں بات ڈال دی ہے، جانا چاہیے، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، وہ پورا نظام اللہ پاک آگے کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری اپنی پہل ہوگی، آگے کا نظام اللہ کی طرف سے اچھا چلے گا۔ اور ماشاءاللہ ہاں ہمت کرو، دائیں بائیں اپنے بھائیوں کو کھڑا کرو،
आपको मालूम है कि मेरा ये साथी भी चलने वाला है, तो उसको भी खड़ा करो। ખાલી તાર પપ્પા ये मौका होता है अपने आप को पेश करने का। એટલે મંગાઈ તું મોઢવાનું પણ माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा मजमा जमा हुआ है। ये कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, हम इनसे दरखास्त करते हैं कि थोड़ी देर इंतजार करो। તને બીજું ઓઢવાનું હાલે છે મારા પપ્પા પાસે બી એક્સ્ટ્રા પડ્યું છે એ હાલે आप इस तरीके से मजमे के बीच में उठ के न जाओ, લેડો નાસીરી નીતા નીચે थोड़ा थोड़ा अपने आप को जमाओ। જગા हाजी साहब बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने आप को जमाओ। ટેસ્ટ કરવું પડે अब हिम्मत करके बतलाओ माशाल्लाह। જો ઈ એન્ડ થાતું હોય તો અહીંયા કરી દેશો બુડા થઈ જશે તો અહીંયા કરી નાખીશ और દોસ્તાર હોય તો રાતે થોડું जो जमातें बनकर आई है, जिन जमातों का रिजर्वेशन हो गया, जो जमात में जाना चाहता थे किसी वजह से आगे पीछे हो गए, अभी मौका है। बात सुनने के बाद दिल नरम हुआ है, अल्लाह के वादों का यकीन दिलों में आया है।